الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سلسلہ ہے اللہ کے حقوق۔ اللہ عز و جل کے حقوق میں سے محبت الہی اور اللہ پر ایمان رکھنا یہ ہم نے بیان کیے تھے۔ اب اس کے بعد اگلے حق کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف۔ خوف خدا، خوف الہی، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم عام واعظ و نصیحت میں سنتے ہیں۔ علماء کرام یہ الفاظ بڑی کثرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور سلف صالحین کی جب حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور اولیاء کرام کے حالات زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ لفظ خوف خدا بڑی کثرت سے پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کا اتنا خوف رکھتے تھے، ان کے دلوں میں خوف خدا اتنا زیادہ تھا، ان کے دل اللہ کے ڈر سے لبریز ہوا کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صالحین کی علامات میں سے جو بہت اعلیٰ درجے کی علامت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کے لیے قرآن پاک میں متعدد الفاظ مذکور ہیں۔ لفظ خوف بھی قرآن پاک میں ہے، لفظ تقوی بھی قرآن میں ہے، لفظ خشیت بھی قرآن میں ہے، لفظ رہبت بھی قرآن میں ہے، اور اسی طریقے سے لفظ وجل بھی قرآن میں ہے۔ یہ الفاظ معنی خوف میں تو ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہیں، لیکن پھر ہر ایک کے اندر کچھ دوسرا پہلو ہے کہ جو اسے منفرد کر دیتا ہے مطلق خوف سے، لیکن مجموعی اعتبار سے سب میں خوف خدا کا معنی پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کے لیے جیسے ایک لفظ ہے خشیت، خشیت الہی، اور علماء صاحب خشیت ہوتے ہیں، صاحب خشیت علماء، اہل علم خشیت ہونی چاہیے، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم سنتے بولتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی لفظ خشیت کو بطور خاص علماء کے ساتھ رکھ کر بیان کیا، چنانچہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اس کی خشیت رکھتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں۔ اب خشیت کو علماء کے ساتھ جو خاص کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خشیت وہ خوف ہے، خشیت وہ ڈر ہے جس کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی صفات کو جانتے ہوئے اس کا ڈر دل میں ہو تو یہ خشیت ہے۔ تو اسی لیے علماء کے لیے لفظ خشیت کا بیان ہوا۔ دوسرا لفظ ہے وجل۔ لفظ وجل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دل کا لرزنا۔ جیسے بعض اوقات کوئی خوف ایسا طاری ہوتا ہے، وہ کسی سے سزا کا خوف یا کسی کی بادشاہت کا خوف ایسا ہوتا ہے، اس کے اقتدار کا ایسا خوف ہوتا ہے کہ دل پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ دل پھٹ جائے گا۔ تو وہ خوف کہ جس میں دل کا لرزنا ہو اور گویا جس میں دل پھٹنے کے قریب آ جائے تو یہ وجل کہلاتا ہے۔ اس ذات کا خوف کہ جس کی بادشاہت کی وجہ سے اور جس کی سزا کے خوف سے دل پر یہ کیفیت طاری ہو جائے، تو یہ جو کیفیت طاری ہو یہ وجل کہلاتی ہے۔ تیسرا لفظ جو خوف کے بارے میں ہے وہ ہے رہبت۔ رہبت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ناپسندیدہ چیز سے بھاگنا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو بندے کے لیے کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، بندہ اس سے بھاگے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بھاگے، تو یہ رہبت کا مفہوم ہے۔ اسی طرح ایک ہیبت ہوتی ہے۔ ہیبت یہ ہے کہ کسی کی تعظیم اور اس کے اجلال، اس کی عظمتوں کے پیش نظر دل میں اس کے بارے میں ڈر پیدا ہو۔ جیسے کسی سے ڈر ضروری نہیں کہ یوں ہی ہو کہ وہ ہمیں سزا دے گا، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ
اتنا صاحب عظمت ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کے مقام کی بلندی جو ہے وہ دلوں میں ڈر پیدا کر دے، تو اس کا جو سب سے اعلیٰ اطلاق ہے اس ہیبت کا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا کہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے دلوں پہ ڈر طاری ہو جائے، دلوں پہ خوف طاری ہو جائے۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ الفاظ کریمہ ہیں کہ جو ڈر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جب ان کا تعلق بطور خاص خدا کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کے مرتبے جو ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب خوف خدا جو ہے اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کے بہت فضائل۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ارشاد فرمایا سورہ نازعات میں، فرمایا کہ اور بہرحال وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ مجھے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا، مجھے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو بری خواہش سے روک دیا، تو فرمایا کہ یہ جو خوف خدا والا بندہ ہے، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ ایسے بندے کے لیے جنت ہی ٹھکانہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے کہ مجھے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، میرا نامہ اعمال کھولا جائے گا، میرے اعمال مجھے پڑھ کے سنائے جائیں گے، مجھے ان اعمال کا حساب دینا پڑے گا، تو لہٰذا یہ سوچ کر یہ ڈر اور خوف اسے خواہش نفس پوری کرنے سے روک دیتا ہے، تو فرمایا کہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ایک دوسری آیت مبارکہ میں اسی خوف کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان۔ فرمایا اور وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اسے دو طرح کے باغات عطا فرمائے گا، پھر آگے ان باغات کی تفصیل بھی قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی گئی ہے۔ تو یہ خوف خدا والے کے لیے فضیلت و بشارت ہے کہ اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تیسری آیت مبارکہ سورہ طور کے اندر ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ فرمایا اور جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوالات کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، تو یہ جو جنتی ہیں یہ کہیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہ ہم یہاں آنے سے پہلے، آخرت میں آنے سے پہلے، ہم اپنے گھر میں دنیا کے اندر ہی بہت زیادہ ڈرتے تھے، خدا کے خوف سے سہمے رہتے تھے۔ تو اس کا صلہ کیا ملا؟ فرمایا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے آگ سے بچا لیا۔ جہنم کی آگ کہ جس سے جو لپٹیں اٹھیں گی، جو اس سے شدید گرم قسم کی ہوا اٹھے گی کہ جو جھلسا کے رکھ دینے والی ہے، تو فرمایا کہ خدا نے ہم پر یہ احسان کیا کہ چونکہ ہم دنیا میں خدا سے ڈرتے تھے، دنیا میں اپنے گھروں کے اندر ہمارے دلوں میں خدا کا ڈر تھا، تو رب نے ہمارے اوپر احسان اور انعام فرماتے ہوئے ہمیں جہنم کے اس تکلیف دہ عذاب سے بچا لیا، اس جھلسا دینے والے عذاب سے بچا لیا۔ تو یہ خوف خدا کی فضیلت اور خوف خدا کے اوپر رب کا انعام ہے کہ ایسے لوگ عذاب جہنم سے بچ جائیں گے، جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور جنت میں ان کے لیے دو باغ ہوں گے۔ یہ ہے خوف خدا کی عظمت و فضیلت، اور اسی وجہ سے سلف صالحین یعنی بزرگان دین، اولیاء کرام، تابعین اور صحابہ کرام، اور اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان پر خوف خدا طاری ہوتا تھا،
اور یہ خائفین تھے، یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اور واقعات پڑھیں تو انبیاء علیہم السلام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، بزرگان دین اور اولیاء کرام کے واقعات، ان کی دعائیں، ان کی مناجات، ان کی رب کی بارگاہ میں فریادیں، ان کا گڑ گڑانا، ان کا رونا، ان کا زاری کرنا، ان کا تضرع، ان کا ابتہال، اس کے کثیر واقعات ملیں گے۔ کتابوں کی کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں۔ احیاء العلوم کے اندر اس پر بہت وہ کثیر مقدار کے اندر مواد موجود ہے کہ خوف خدا سے ان بزرگوں کے حالات کیا ہوا کرتے تھے۔ ایک واقعہ صرف میں عرض کر دیتا ہوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ آپ ایک رات جو مدینہ منورہ کی گلیوں میں آپ وہ پھرا کرتے تھے کہ کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے، کوئی مصیبت میں ہے اس کی مصیبت دور کر دی جائے، تو آپ ایک مرتبہ پھر رہے تھے تو آپ نے کسی شخص کو سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا، 27ویں پارے کی سورہ طور جب اس کو پڑھتے ہوئے سنا تو آپ اپنے گھوڑے سے اترے اور دیوار سے ٹیک لگا لی، اسے ٹیک لگا کے آپ وہ سنتے رہے، غور کرتے رہے، اور اس سورت کے سننے کا اثر یہ ہوا کہ 1 مہینے تک بیمار رہے اور اپنے گھر میں رہے، لوگ 1 مہینے تک عیادت کرنے کے لیے آتے رہے۔ سورہ طور کی وجہ یہ ہے کہ سورہ طور کے اندر آیات مبارکہ میں اللہ کے عذاب کا بیان بھی ہے کہ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری قسمیں بیان کر کے فرمایا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ تو یہ جو آیات تھی اللہ کے عذاب کی، ان کو سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، 10 مبشرہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے، شیخین کریمین میں سے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم ترین خدمتیں کرنے والے صحابی وہ خوف خدا سے پورا مہینہ بیمار ہے۔ تو یہ خوف خدا کا عالم ہوا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے بے خوفی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوفی، یہ کسی بندہ مومن کا کام نہیں کہ وہ عذاب الہی سے بے خوف ہو۔ اللہ کی خفیہ تدبیر اس کے بارے میں کیا ہے، اس سے بے خوف ہو جائے، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں، اس کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، تو یہ اللہ کی اس کے بارے میں کیا خفیہ تدبیر ہے اور خدا نے کیا معاملہ اس کے ساتھ فرمانا ہے، اس سے جو بندہ بے خوف ہے تو یہ بندہ سخت خطرے میں ہے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر خسارہ پانے والے لوگ، نقصان اٹھانے والے لوگ، جن کو پرواہ ہی نہیں، ایمان پہ خاتمہ ہو تو بھی ٹھیک، نہ ہو تو بھی ٹھیک، یعنی کہ سوچتے ہی نہیں اس معاملے پر۔ جیسے آج کے زمانے میں لوگ ہر ایک کی سنتے ہیں، ہر ایک کو پڑھتے ہیں، جو جیسا مرضی اخباروں میں لکھ دے، ناولوں میں لکھ دے، کہانیوں میں لکھ دے، جیسی مرضی فلمیں ڈرامے ہوں، کفریات بکے جائیں، اور جیسے مرضی لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کی زبانوں پر معاذ اللہ کفریہ جملے جاری ہوتے ہوں، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو، لوگوں کو ڈر خوف ہی نہیں، بس ٹھیک ہے جی ہمارا دوست ہے، ہمارا ہمسایہ، ہمارا کلیگ ہے، ہمارا باس ہے، ہمارا فلاں ہے، ہمارا فلاں ہے، بس اس کے اندر لگے ہوئے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ لوگ، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کے انجام کا کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ لوگ یہ بے خوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور رب کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر نقصان اٹھانے والے لوگ۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا یہ بڑا سخت نقصان دہ، بڑا سخت نقصان دہ۔ اچھا، خوف خدا، اب یہ ہم نے جو پڑھا، یہ سارا سنا ہم نے، خوف خدا چیز کیا ہے؟ کیا چیز ہے کہ اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو؟ کیونکہ ظاہری اعتبار سے تو یہ ہوتا ہے نا کہ دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، دل میں ڈر سا، لرزش سی ہوتی ہے، اسے ہم خوف کہتے ہیں۔ اتنی حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ ڈر اسی کا نام ہے، کہ دل کے اندر، دل کی وہ کیفیت کہ جس میں بندہ
کسی نقصان یا ناپسندیدہ شے پیش آنے کی وجہ سے گھبراہٹ کا شکار ہو جائے تو وہ جو گھبراہٹ ہے وہ خوف کہلاتی ہے۔ ایک آدمی کو کوئی نقصان ہو جائے گا، دل کے اندر اس کے بارے میں گھبراہٹ ہے، تو یہ گھبراہٹ خوف کہلاتی ہے۔ اب خوف خدا کیا ہوگا؟ خوف خدا یہ ہوگا کہ اللہ کی بے نیازی، اس کی ناراضی اور اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کو سوچ کر انسان کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جائے کہ خدا ناراض ہو جائے گا، خدا جو ہے، خدا کی گرفت بڑی سخت ہے، وہ عذاب دے گا اگر میں نے گناہوں سے توبہ نہ کی، اگر گناہوں پہ اصرار کیا، اگر معاذ اللہ ایمان سلامت نہ رہا۔ تو یہ جو چیزیں سوچ کر دل پہ گھبراہٹ طاری ہو کہ خدا کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں، خدا ناراض نہ ہو جائے، تو یہ حالت و کیفیت خوف خدا کہلاتی ہے۔ اب یہ جو خوف خدا ہے اس کے احکام ہیں، یعنی خوف خدا کے بھی احکام ہیں۔ خوف فرض بھی ہے اور خوف حرام بھی ہے۔ اب دیکھیں، خوف فرض بھی ہے، خوف حرام بھی ہے۔ اب وہ کیسے؟ وہ یوں ہے کہ اول تو ابتدائی اعتبار سے تو دو قسمیں، ایک ہے خوف محمود اور ایک ہے خوف مذموم۔ خوف محمود وہ ہے کہ جو بندے کو عبادت پر ابھارے اور گناہ سے روک دے، یہ ہے خوف محمود، کہ بندے کا ویسے جو ہے نا فجر میں اٹھنے کو دل نہیں کرتا، نیند، سستی، غفلت، ٹھنڈک، گرمی، بڑا اس کا ہمت نہیں ہو رہی اس کی، لیکن خدا کی ناراضی کا خوف، عذاب جہنم کا ڈر، خدا کی طرف سے سزاؤں کا ڈر اسے بستر سے اٹھا ہی دیتا ہے۔ تو یہ جو خوف ہے یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ اسی طرح اور بیسیوں زندگی کے معاملات ہیں، انسان بدنگاہی کرنے لگتا ہے، اب اس کا دل تو بڑا راغب ہے کہ یہ گناہ کر لے، لیکن خدا کا خوف، خدا دیکھ رہا ہے، خدا ناراض ہو، خدا سزا دے گا، تو اب اس کی وجہ سے وہ گناہ سے رک جاتا ہے، بدنگاہی سے رک جاتا ہے۔ تو یہ خوف جو ہے یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ اور ایک ہے خوف مذموم۔ خوف مذموم یہ ہے کہ خدا کا اتنا خوف بندے پہ طاری ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ خدا کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے، اور وہ کہے کہ بس جی ہم نے تو بچنا ہی نہیں ہے، ہمارا تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، ہم نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، ہمارا تو کوئی عمل قبول ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو مایوسی والی چیزیں ہیں وہ ادھر چلا جائے، یہ خوف جو ہے یہ مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا خوف بندے سے مطلوب نہیں ہے، ایسے خوف کا بندے کو حکم نہیں ہے۔ اس خوف کا حکم ہے کہ جو بندے کو اللہ کی نافرمانی سے روکے۔ یہ ہے ابتدائی طور پہ خوف محمود اور خوف مذموم۔ اب اس کے بعد پھر خوف کے تین درجے ہیں، ایک ہے افراط، ایک ہے تفریط اور ایک ہے اعتدال۔ افراط کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو، تفریط کہتے ہیں حد سے کم رہ جانے کو، اور اعتدال کہتے ہیں درمیانی کیفیت کو، جو نہ حد سے زیادہ ہو اور نہ حد سے کم ہو۔ جو درمیانی کیفیت ہے تو یہ جو ہے یہ اعتدال کہلاتی ہے۔ اور اعتدال جو ہے یہ دین کے پسندیدہ اوصاف میں سے ہے۔ قرآن، دین، اسلام، حدیث، یہ سب یہ فرماتے ہیں کہ چیزوں میں اعتدال ہونا چاہیے۔ بندہ عبادت کرے اعتدال ہو، نہ اتنی عبادت کرے کہ گھر والوں کے حقوق ہی سارے کے سارے چھوڑ جائیں، اور نہ عبادت سے اتنا دور ہو کہ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں۔ تو اعتدال چاہیے۔ تو اب خوف کے اندر بھی تین صورتیں ہیں، افراط، تفریط اور اعتدال۔ اچھا، اب خوف خدا میں افراط کیا ہے؟ افراط وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ بندہ اتنا اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے کہ وہ اس کی وجہ سے خدا کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے، وہ کوئی بھی عمل کرے اور اس کے بارے میں اس کے ذہن میں ہو ہی نہیں کہ یہ قبول ہوگا۔ ایک ہوتا ہے بندہ اپنے نقص کی وجہ سے ہی سمجھے کہ یار میری عبادت خدا کی بارگاہ کے لائق نہیں ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ یہ کہنا نہیں خدا قبول کرے گا ہی نہیں۔ یہ جو رحمت سے مایوسی ہے یہ حرام ہے۔ تو ایسا خوف کہ بندہ یہ بولے کہ میں جتنے مرضی عمل کر لوں میری بخشش نہیں ہونی، میری بخشش نہیں ہونی، یہ خوف ہے، یہ افراط ہے خوف کے اندر۔ یا پھر ایسا خوف کہ جو بندے کو جو ضروری کام ہے ان سے ہٹا دے، انسان کو جب موت کے گھاٹ اتار دے، کہ جو ایک ہوتا ہے کیفیت طاری ہوئی اور بندہ دنیا سے چلا گیا، وہ ایک اور صورت ہے۔ ایک یہ ہے کہ زندہ بھی ہے اور کر بھی کچھ نہیں رہا، تو یہ وہ ہے جو افراط ہے۔
دوسرا تفریط. تفریط یہ ہے کہ تھوڑا بہت دل میں آتا تو ہے کہ ہاں یار مرنا ہے، آخرت میں حساب دینا ہے، کوئی سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب ذہن میں آنے کے باوجود نہ نماز کی طرف توجہ ہوتی ہے، نہ نماز قضا کرنے کے گناہ سے ڈر لگتا ہے، نہ بدنگاہی سے ڈر لگتا ہے، نہ غیبت سے ڈر لگتا ہے، نہ جھوٹ سے ڈر لگتا ہے، نہ چغلی چھوٹتی ہے، نہ گالی چھوٹتی ہے، نہ ظلم چھوٹتا ہے، نہ رشوت چھوٹتی ہے، نہ سود چھوٹتا ہے، نہ حرام خوری چھوٹتی ہے، نہ ناجائز کاروبار چھوٹتے ہیں، نہ ناجائز کام چھوٹتے ہیں، نہ وہ نافرمانی ماں باپ کی چھوٹتی ہے، نہ ہمسایوں کو تکلیف دینا چھوٹتا ہے. اگرچہ سوچ میں آتا ہے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے، نماز نہ پڑھنا، فرض نماز نہ پڑھنا یہ کبیرہ گناہ ہے، ظلم بڑی سخت چیز ہے، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، اور بدکاری حرام ہے، اور بدنگاہی وہ حرام ہے، ماں باپ کو ستانا حرام ہے. یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن دل میں ایسا ڈر پیدا نہیں ہوتا کہ جو ان گناہوں سے روک بھی دے. تو یہ کیا ہے؟ خوف تو ہے لیکن تفریط ہے، اس میں کمی بہت زیادہ ہے. اور یہ تقریباً یوں کہہ لیں کہ یہ وہ صورت ہے جو زیادہ ہے، یعنی وہ جو ہے نا کہ خوف خدا کا اتنا غلبہ کہ بندہ اس کی وجہ سے رحمت سے مایوس ہو جائے، وہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے، بہت تھوڑے سے. لیکن یہ جو صورت ہے نا کہ اللہ پر ایمان ہے تو ڈر تو ہوگا خدا کا، کہ خدا قادر مطلق ہے، حاکم مطلق ہے، قیامت میں اس نے حساب لینا ہے. جب آخرت پر ایمان ہے تو جو اعتقاد خوف ہے کہ خدا سے ڈرنا ہے، خدا وہ ہستی ہے کہ جس سے بندہ ڈرے، تو یہ والا اعتقاد اور وہ جو خوف کا ابتدائی درجہ ہے وہ تو حاصل ہوگا. لیکن گناہ سے رک جائے یہ نہیں ہوتا، یا کچھ گناہ سے رک جاتا کچھ سے نہیں رکتا. تو یہ والی کثرت ہے، یہ ہم اب اگر اپنے حوال پہ غور کریں تو ہمارا تقریباً ایسا ہی حال ہوتا ہے. تیسرا ہے اعتدال. اعتدال یہ ہے کہ نہ تو اتنا خوف ہے کہ وہاں پہنچا دے کہ بندہ رحمت سے مایوس ہو جائے، اور نہ اتنا کم خوف ہے کہ بندے پہ اثر ہی نہ کرے یا بہت تھوڑا اثر کرے، بلکہ ایسا خوف کہ جو اسے نمازوں پہ لے آئے، جس کی وجہ سے اس کی نماز نہ چھوٹے، جس کی وجہ سے اس کا روزہ نہ چھوٹے. بھلے دل نہ بھی کرے، دل نہیں کر رہا یار روزہ بڑا سخت ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن خدا کا حکم ہے روزہ چھوڑنا حرام ہے، پکڑ ہوگی تو لہٰذا روزہ رکھے، زکوٰۃ دے. اگرچہ مال خرچ کرنا بڑا دل پہ بوجھ لگتا ہو کہ یار اتنے سارے پیسے دے دوں اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے فائدہ بھی کوئی نہیں ظاہری، لیکن اس کے باوجود چونکہ خدا کا حکم ہے، چونکہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بڑی سخت سزا ملے گی، چونکہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے یہی مال قیامت کے دن گلے کے اندر آگ کا توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، تو اب یہ جو خوف ہے یہ بندے کو زکوٰۃ ادا کرنے پہ لے آئے. اسی طرح اور جتنے گناہ ہیں کہ گناہ کرنے لگا لیکن آیا نہیں، جھوٹ بولنے لگا نہیں، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے، سود کا لین دین کرنے لگا نہیں، سود خور پہ خدا کی لعنت ہے، اور غیبت کرنے لگا نہیں، خدا نے غیبت کو حرام قرار دیا، مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو. چغلی بہتان سخت سزا ہے، کسی کا دل دکھانا سخت سزا ہے، پڑوسی کو تکلیف دینا، فرمایا کہ ایسا بندہ ایمان والا نہیں ہے، مومن نہیں ہے، ایسا بندہ ایمان والا نہیں ہے جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ. تو اب یہ وعید ذہن میں آئے اور بندہ بولے نہیں، مجھے اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، مجھے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، مجھے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، مجھے بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، بیوی کو ذلیل نہیں کرنا، یا بیوی وہ کہے کہ مجھے شوہر کے حقوق ضائع نہیں کرنے، مجھے وہ شریعت کے دائمے میں رہ کر اس کی خدمت کرنی ہے، مجھے وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، مجھے حلال حرام کا فرق رکھنا ہے، مجھے حرام سے بچنا ہے، حلال ہی کمانا ہے، اولاد کو حلال ہی سکھانا ہے. تو اب وہ خوف کہ جو یہ سارا کچھ کروا دے، وہ سبحان اللہ وہ ہے حالت اعتدال، درمیانی حالت، معتدل حالت، وہ بیسٹ کنڈیشن ہے، وہ بہترین صورت ہے. تو اس پر علماء کرام نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، فرمایا کہ خوف جو ہے وہ بذات خود مطلوب نہیں ہے، خوف بذات خود مطلوب نہیں ہے، خوف ذریعہ ہے دوسرے مقصد کے لیے. وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس ایک گھوڑا ہے، اس گھوڑے پہ اس نے سواری کرنی. اب گھوڑا وہ ہے اڑیل، وہ چلنے کے اندر سرکشی کرتا ہے. تو اب آدمی کے پاس ہے کوڑا. یہ کوڑا یہ اگر تو گھوڑے کو اتنا ہلکا سا مارے کہ گھوڑے کی صحت پہ فرق ہی کوئی نہیں،
بولے مارتا رہے، یا 2 قدم آگے چلے پھر کھڑا ہو جائے۔ تو یہ جو ہے یہ تازیانہ، یہ کوڑا جو اس نے مارا، یہ تقریباً بے فائدہ سر۔ دوسرا یہ ہے کہ اتنے کوڑے مارے کہ گھوڑا ہی مار دے، اس کو بالکل جنا وہ خون و خون کر دے، اس کو لہو لہان کر دے، گھوڑا چلنے کے قابل نہ رہے، یہ بھی حماقت ہے، کیونکہ کوڑا مارنا مقصد نہیں تھا، گھوڑے کو چلانا مقصد تھا۔ تیسرا یہ ہے کہ اتنی زور سے کوڑا مارے، اتنی زور سے تازیانہ مارے کہ گھوڑا نہ تو زخمی ہو نہ مرے، اور نہ یہ ہے کہ اس پہ فرق ہی نہ پڑے۔ تو اسی طرح جو خوف ہے ایک تازیانہ، اور وہ بندہ اپنے سرکش نفس کے لیے استعمال کرتا ہے، کہ بندے کا نفس جو ہے یہ سرکش گھوڑے کی طرح ہے، یہ آسانی سے چلتا نہیں ہے، لہذا اس پہ خوف کا تازیانہ برسانا پڑتا ہے۔ اب نہ تو یہ ہے کہ وہ خوف کا تازیانہ اتنا ہلکا ہو کہ نفس بولے کرتا رہے، تو فرق ہی نہیں پڑتا، نہ یہ ہے کہ خوف اتنا طاری کر لے کہ نفس کچھ کرنے سے جاتا رہے، کچھ کر ہی نہ سکے، یہ بھی خراب۔ اور تیسرا یہ ہے کہ خوف کا تازیانہ نفس کے اوپر ایسا برسائے کہ وہ زخمی بھی نہ ہو اور چلتا بھی رہے، کام بھی کرتا ہے۔ تو یہی معاملہ خوف خدا کا، تو یہ علماء کرام نے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ تو یہ خوف کی جو ہے وہ 3 حالتیں ہیں، حالت افراط ہے، حالت تفریط ہے، اور حالت اعتدال ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ خوف خدا کیسے پیدا ہو، اللہ کا خوف کیسے پیدا ہو، کیونکہ یہ تو پتہ ہے کہ خدا کا خوف بڑی عظیم چیز ہے۔ جنت ٹھکانہ، جنت کے 2 باغات ملیں گے، عذاب جہنم سے بندہ بچ جائے گا، پھر سلف صالحین کا طریقہ ہے، عبادتوں کی طرف راغب کرنے والا ہے، اور اس کے بے شمار فضائل و فوائد ہیں۔ تو اب یہ خوف بندے کے دل میں پیدا کیسے ہو؟ کیونکہ ہمارے ساتھ جو پرابلم ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ باتیں تھوڑی بہت سنتے سناتے تو ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا ہمارے اوپر۔ ہم اپنے اندر وہ حالت و کیفیت کیسے پیدا کریں کہ ہمارے دل بھی واقعی خوف خدا سے لبریز ہوں، ہم بھی خائفین میں شمار ہوں۔ تو اس کے لیے چند طریقے میں عرض کرتا ہوں جو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں تصنیف فرمائے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے، کیونکہ گناہ جو ہے یہ ظلمت ہے، سیاہی ہے، تاریکی ہے، یہ زنگ ہے جو دل کو لگا ہوتا ہے۔ تو جب تک دل پہ زنگ لگا ہے تب تک خوف اس میں چلا جائے یہ ذرا مشکل ہے، لہذا پہلے بندہ توبہ کرے۔ اور توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بندہ سابقہ جو گناہ کرتا آ رہا ہے ان کو چھوڑ دے، ان پہ شرمندہ ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ یہ توبہ کا ایک جو عمومی معنی وہ میں نے عرض کر دیا۔ تو جب بندہ گناہ چھوڑتا ہے تو وہ جو دل پہ زنگ اور ظلمت اور سیاہی لگی ہے وہ مٹنا شروع ہوتی ہے، اور جب دل میں گنجائش پیدا ہوتی ہے تو پھر خوف خدا اس میں جاتا ہے۔ تو لہذا پہلی چیز تو ہے توبہ کرنا۔ دوسرا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اے مولا مجھے اپنا ایسا خوف عطا کر کہ جو مجھے گناہوں سے دور کر دے اور تیری بارگاہ کے قریب کر دے، جو مجھے گناہوں سے دور کر دے اور تیری عبادت اور تیری بندگی کے قریب کر دے۔ جب رب کی بارگاہ میں بندہ گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا شرف قبولیت پاتی ہے تو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ احادیث طیبہ کے اندر یہ مضمون باقاعدہ موجود ہے کہ خوف خدا کی دعا ایسی کہ جو بندے اور خدا کی نافرمانی میں رکاوٹ بن جائے، یہ ہماری تعلیم کے لیے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا، خوف خدا کے جو فضائل ہیں آدمی وہ پڑھتا رہے، سنتا رہے، بیان کرتا رہے، کیونکہ انسانی نفس ترغیب پر بڑی آسانی سے مائل ہو جاتا ہے۔ جب بندہ بار بار پڑھتا ہے نا یار خوف خدا کا فائدہ کیا ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے یار خوف خدا وہ چیز ہے جو نبیوں کی سنت ہے، خوف خدا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، خوف خدا سے جنت ٹھکانہ بن جاتی ہے، خوف خدا سے جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے، خوف خدا کی وجہ سے جنت کی اعلیٰ نعمتیں ملیں گی۔ تو
آدمی خوف خدا کے جب فضائل پڑھتا ہے تو اس کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس جو مقام اور حالت و کیفیت ہے اسے حاصل کرے۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ جہنم کے عذاب پر غور کرے، جہنم کی سزاؤں پر غور کرے۔ جہنم میں جس قدر شدید سزائیں اور عذاب ہیں، بندہ ان پہ غور کرے، اور یہ یوں کہہ لے کہ مؤثر ترین ذرائع میں سے ایک ہے۔ خوف خدا پیدا کرنے کا بہت اعلیٰ ذریعہ جہنم کے عذاب کے بارے میں مطالعہ کرنا ہے۔ اور قرآن مجید میں جہنم کا اتنی کثرت کے ساتھ جو تذکرہ ہے، بار بار جو جہنم کا تذکرہ ہے، اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ خوف پیدا ہو، خوف پیدا ہو۔ تو لہذا قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے، قرآن مجید کی صورتوں کا مطالعہ کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ سورۃ الواقعہ پڑھتے ہیں تو اب سورۃ الواقعہ کے اندر جو عذاب الہی کا بیان ہے تو اس سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح صرف سورہ واقعہ نہیں، اور کثیر صورتیں ہیں جو قیامت کے بارے میں ہے۔ سورۃ الحاقہ ہے تو وہ اگر اس کی تلاوت کرے، اس کا ترجمہ پڑھے، اور جو ویسے جہنم کے حوالے سے فرامین ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا شدید ہے اور کیسا جھلسا دینے والا ہے، اور وہاں پر کیسے سانپ ہیں، بچھو ہے، آگ ہے، اور کتنا شدید عذاب ہے جسے برداشت کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ جب بندہ عذاب الہی کے بارے میں یہ چیزیں پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو جہنم کے بارے میں کتابیں موجود ہیں جن میں یہ جہنم کی سزائیں اور جہنم کا عذاب بیان کیا گیا۔ ابھی چند دن پہلے ہی مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی خوبصورت کتاب آئی ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے البدور الصافرہ فی احوال الآخرہ۔ تو یہ قیامت کے اور جنت اور جہنم کے احوال کے بارے میں، کہ جہنم میں کیسے عذاب ہے، جنت میں کیسی نعمتیں ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے، اگر اس کتاب کا بھی مطالعہ کرے تو اس سے بھی خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور طریقہ یہ ہے کہ بزرگان دین کے حالات کا مطالعہ کریں۔ انبیاء علیہم السلام میں کتنا خوف خدا تھا، صحابہ کرام میں کتنا خوف خدا تھا، عشرہ مبشرہ میں کیسا خوف خدا تھا، اہل بیت کرام، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام جعفر صادق، اور دیگر جو ائمہ اہل بیت ہیں، آپ ان کی حالات زندگی کا مطالعہ تو کریں۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار اتنا خوف ان کے دلوں میں، اتنا خوف خدا ان کے دلوں میں۔ دوسرا، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حالات زندگی پر کتابیں ہیں وہ بھی مکتبۃ المدینہ کی کتاب موجود ہے۔ اسی طرح عشرہ مبشرہ پر جو کتابیں ہیں مکتبۃ المدینہ کی، ان کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح اللہ والوں کی باتیں، یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس میں بھی اس طرح کے کثیر واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ تو ان اگر کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو بزرگان دین کے احوال پڑھنے کو ملیں گے جس سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور بہت اعلیٰ طریقہ یہ کہ جو خائفین ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ ہم پسند کرتے ہیں ان لوگوں کی صحبت جو گپیں مارے، جو ہنسے ہنسائیں، جو فضولیات اور لغویات جو ہے نا وہ بس بولتے رہیں، اور مستی مذاق چلتا رہے، اور ہلڑ بازی ہو، شور شرابہ ہو، تو ایسوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتے۔ ایسوں کے پاس نہیں، ان اہل علم کے پاس بیٹھیں کہ جن کے دلوں میں خوف خدا ہے اور جن کی باتیں خوف خدا پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر بجائے اس کے کہ یا تو بے حیائی دیکھیں اور یا فضولیات دیکھیں اور بس ہر شے دکھانی ہے، جو مرضی الٹی سیدھی دکھانی ہے، اس کی بجائے اگر ان حضرات کو سنیں اور ان کو دیکھیں کہ جن سے خوف خدا پیدا ہو تو وہ زیادہ مفید ہوگا، وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ تو خوف خدا پیدا کرنے کا ایک یہ بھی ذریعہ ہے۔ اچھا، اسی طرح خود احتسابی بندہ اپنے بارے میں غور کرے کہ یار میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، میرے کیا حالات ہیں، میں کن کاموں میں پڑا ہوا ہوں، میری کیا جو ہے نا وہ حالت و کیفیت ہے، اور یہ میں کتنا عرصہ مزید جیوں گا۔ بہت زیادہ بندہ جوش مارے نا اور تیر مارے تو گناہ کی عمر جو ہوتی ہے نا وہ 15 سال سے لے کے 55-60 تک ہی ہوتی ہے۔ 15 سے پہلے بندے کو اتنا شعور ہوتا نہیں ہے، اور ہو تو پیسے نہیں ہوتے، اور پیسے ہو تو تب بھی بندہ ہر جو ہے نا وہ گناہ کر نہیں پاتا۔
اور 15 کے بعد سے شروع بھی کرے تو 40 تک جا کے ویسے ہی آدمی جو ہے نا وہ تقریباً فارغ ہونے پہ پہنچ جاتا ہے، 50 تک رہی صحیح کسر بھی نکل جاتی ہے، اس کے بعد تو پھر بعد میں ہاتھ میں لاٹھی آ سکتی ہے۔ تو اب یہ لے دے کے جو ہے نا یہ 30-35 سال بنتے ہیں، یہ 30-35 سال ہیں جس میں بندہ گناہ کر کے اپنے آپ کو پکا پاپی گناہ گار بنا لیتا ہے، اور اس کے بعد اب دل کی حالت اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ نیکیاں کرنے کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ موت تو آنی ہے، گناہ گار ہے یا نیک ہے، دنیا سے تو جانا ہے۔ اب اس کے بعد جو قبر کی اتنی لمبی زندگی ہے، جو آخرت کی اتنی لمبی زندگی ہے، تو بندہ جب احتساب کرتا ہے، اپنے بارے میں غور کرتا ہے، اپنی اوقات کو دیکھتا ہے، بڑے بڑے گناہ گار لوگ، بڑے بڑے دنیا میں نافرمان سرکش، جن کے سر جو ہے وہ جھک گئے اور جو مٹی میں مل گئے، اور جو بڑے بڑے اپنے دعوے کرتے تھے، کدھر گئے سارے؟ نہ فرعون رہا، نہ نمرود رہا، نہ سکندر، نہ دارا، نہ جمشید، نہ ضحاک، نہ فریدوں، اور نہ رستم، نہ سہراب، اور نہ نوشیروہ، نہ کسریٰ۔ بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے کڑیل جوان اور بڑے طاقتور بہادر، جن کی بہادری کے سکے جمے ہوئے تھے، سب فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ تو بندہ جب لوگوں کے موت کے بارے میں سوچتا ہے، پھر اپنے بارے میں غور کرتا ہے، تو یہ چیز اس کے دل میں خوف پیدا کرتی ہے۔ تو لہذا خود احتسابی جو ہے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ اگر یہ کریں تو اس سے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک اس کے ساتھ یہ چیز ہے کہ تھوڑا سا بندہ اپنے افعال پہ غور کرے کہ کیا میرے اندر خوف خدا ہے، جتنا کہ کم از کم بھی ہونا چاہیے۔ کم از کم تو ایک تو ابتدائی ہے، بالکل ایمان کی اعتبار سے وہ تو ہوتا ہی ہے، وہ نہیں کہ اتنا کہ جتنا تھوڑا سا جو ہے یوں کہہ لیں کہ ذرا ایز اے مسلم کے ہونا تو چاہیے۔ تو وہ جو تھوڑا سا وہ احتساب ہے، اور وہ جو اپنے اوپر غور کرنا ہے، اس سے بھی آدمی کو اپنی حالت و کیفیت کافی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان ذرا اپنی زبان کو دیکھ لے، کیا میری زبان جو ہے وہ گناہ گار ہے یا نیک ہے؟ اس زبان سے تلاوت، ذکر، درود، خوف خدا، اچھی بات، نصیحت کی بات یا جائز بات نکلتی ہے، یا اس زبان پہ غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، گالی ہے، دل شکنی ہے، کسی کا مذاق اڑانا، کسی پہ طعن و تشنیع کرنا ہے، اس زبان سے کیا جاری ہوتا ہے؟ تو تھوڑا سا اس پہ غور کرے گا تو پتہ چلے گا کہ زبان خوف خدا پہ چلتی ہے یا اس کے الٹ چلتی ہے۔ یہی ہاتھ انسان کی نگاہ کا ہے، یہی ہاتھوں کا، یہی پاؤں کا، یہی پیٹ کا ہے۔ پیٹ میں لقمہ حلال جاتا ہے یا رشوت جا رہی ہے، سود جا رہا ہے، ڈکیتی جا رہی ہے، چوری جا رہی ہے، جھوٹ بول کے کمائی جا رہی ہے، فراڈ کا پیسہ جا رہا ہے، غبن کا پیسہ جا رہا ہے، جھوٹ بول کے کمائی کا پیسہ جا رہا ہے، کون سا پیسہ جا رہا ہے؟ تو جب آدمی اپنے اعضاء پہ غور کرتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ خوف خدا اس میں کتنا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ بندے کے دل میں رب کا ڈر ہو، خوف ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ